سر یہ بتائیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، آپ کے بیٹے پہ کتنے ایف آئی آر تھے اور کب اور کیسے یہ واقعہ پیش آیا، اور اب آپ کا ڈیمانڈ کیا ہے اس وقت؟ ایف آئی آر تو میرے بیٹے کے اوپر 2 ایف آئی آر تھے، ان کو اس نے بی بی اے کرا کر پایا تھا۔ باقی جو ایف آئی آر انہوں نے بعد مل کے کرائے ہیں، پتہ نہیں اگر ایف آئی آر ان کا تھا تو وہ بی بی اے کراتے وقت اس کو گرفتار کرنا چاہا تھا باہر جب نکلا تھا، تو اس وقت انہوں نے کوئی گرفتاری نہیں کیا میرے بیٹے کا، اور نہ انہوں نے ہمیں اطلاع دیا کہ یہ آپ کا بیٹا اس طرح ہمیں وہ ہے ضرورت ہے، تو انہوں نے کوئی بات نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ تو بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام پہ کوئی 5 ایف آئی آر ہے، تو 5 ایف آئی آر اگر ہوتے تو یہ بی بی اے کرایا تھا اس ٹائم پہ پکڑ نہیں جاتا تھا۔ دوسرا میرے بیٹے نے تو اپنا آپ کو سرنڈر کیا تھا کورٹ کے سامنے، تو ان کو یہ حق نہیں تھا کہ اس طرح کر کے یہ کام کرے۔ آپ کے بیٹے کا کوئی گٹھ جوڑ تھا پولیس کے ساتھ؟ پولیس کے ساتھ تھا، کس پولیس قسم میرے کا بچے تھا؟ کو استعمال کر رہے تھے۔ کس اور طرح؟ یہ اس طرح تھا کہ یہ انہوں نے چرس اس کو دیتے تھے، آئس ان کو دیتے تھے، یہ پولیس والے دیتے تھے میرے بیٹے کو۔ تو آپ کو پتہ تھا؟ بالکل آپ مجھے کے پتہ علم نہیں میں تھا، مجھے پتہ بعد میں پتہ چلا، بعد میں اس طرح پتہ چلا کہ جب اس کو کوئی وارننگ دی جائے کہ بندوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمارا مال بھیجو، ہو سکتا ہے ان کے بیچ میں ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا ہوگا، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ کیسے کہ یہ مجھے ہم تنگ کراتے، کیوں کراتے، کیسے کہ یہ مجھے کہتے کہ ہمارا مال بھیجو، تو میں ان کا مال نہیں بیچتا ہوں، بند کیا۔ تو ابھی یہ کہتے کہ تمہیں قتل، تمہیں یہ کریں گے، تمہیں وہ کریں گے، بندوں کا اس نے مجھے شناخت کرایا، نام مجھے دے دیا، کہا کہ یہ بندے مجھے تنگ کرا رہے ہیں۔ آپ کو نام بتایا تھا؟ نام بتایا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ یہ اتنی میں نے بیٹے کو منع کرنے کے بعد تو بیٹے نے یہ کام چھوڑ دیا، تو ان کو جو جن بندوں کا جو مال یہ بہ رہا تھا ان کو تکلیف ہو گئی سر، تو اس تکلیف کی وجہ سے انہوں نے اس کو دھمکایا دیا، ڈرایا دھمکایا، پھر بعد میں اس طرح سے ان کو قتل کیا گیا۔ آپ کا بیٹا اسلحہ لے کے گھومتا تھا، پھرتا تھا، آپ اسلحہ کو میں نے جو علم جو اس کو وارننگ دیا تھا قتل کرنے کا، ان کو جو منصوبہ بنایا انہوں نے وارننگ دیا، میں نے اپنے بیٹوں کو پستول خود خرید کر دیا تھا کہ اپنے جان کی حفاظت کرو۔ سر اب کیا ڈیمانڈ ہے، کیونکہ سی آئی ٹی کی جو ٹیم ہے وہ پوری ارسٹڈ ہے اس وقت؟ میری ڈیمانڈ ہے کہ یہ ایس پی اس کا ظہور صاحب، اچھا دوسرا جو اے ایس آئی ہے وہ اکبر رانا، تیسرا جو ہے ریاضت ہے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے، تینوں کو، ان تینوں کو گرفتار کرنے کا گرفتار کرنا چاہیے، کیونکہ میرے بیٹے کا آخری جو اس پر میرے اس بیٹے نے بتایا بھی ہے مجھے کہ یہ تینوں بندے میرا قاتل ہے، جس نے گولی مارا، جس نے گولی مروانے کا حکم دیا ہے، جس نے میرے بیٹے نے مجھے بتایا ہے۔ گولی مروانے کا حکم جب آیا تھا اس ٹائم کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی ایسا کوئی چیز سامنے آیا تھا کہ یا انہوں نے بس خاموشی سے ہی رات کے اندھیرے میں یہ کارروائی؟ یہ رات کے اندھیرے میں 11:30 بجے سر انہوں نے حملہ کیا اسپتال میں، اور وہ بھی اسپتال کے اندر اور تحصیل کے اندر اس قسم کا کام تو نہیں کرنا چاہیے پولیس کو، تو اگر ان کو یہ چرس کا اور یا اس کا یہ اگر یہ کر رہے، ان کی ڈیوٹی ہی نہیں بنتی، پہلے چرس کے لیے ہم نے کاٹک کہتے کیا کہتے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہی نہیں، یہ کیسا آ گئی بیچ میں، تو ان سے انویسٹیگیشن کرے، صحیح طریقے سے کرو تو یہ خود بتائیں گے کہ یہ کیسے کیا، انہوں نے کیوں کیا۔ اس وقت آپ کے بیٹے کا موبائل کس کے پاس ہے؟ میرے موبائل ان کے پاس ہے۔ آپ کے بیٹے نے پولیس کو کوئی بیان دیا تھا جب وہ ہاسپٹل؟ ہو سکتا ہے ان کا مطلب کوئی خاص راز ان کے پاس موجود تھا۔ کس قسم کا راز؟ کیا آپ اس نے کوئی بیان ریکارڈ کروایا تھا پولیس کے خلاف جب وہ ہاسپٹلائز تھے؟ آپ کے بیٹے نے بات چیت کر رہا تھا؟ میرا بیٹا ہاسپٹل جاتے وقت ہاسپٹل میں وہاں ہوٹل تو وہ روٹی کھا رہا تھا، انہوں نے حملہ کیا مجھے اسپتال میں، اس کے بعد مجھے پتہ نہیں ہے، بعد میں رات کو کوئی 12-2 بجے مجھے کال آ گیا کہ تمہارے بیٹے کو فائر ہو گئی، اوپر اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ جب میں اوپر گیا تو وہ آپریشن تھیٹر میں تھا، میری کوئی بات نہیں ہوئی اس کے ساتھ۔ نہیں، ان 4-5 دنوں میں جب اس کی صحت تھوڑی سی بہتر ہوئی تھی اس نے کوئی بات چیت کی؟ ہم نے تو سنا تھا کہ اس نے پولیس کو بیان دیا ہے۔ پولیس کو بیان نہیں دیا، اس نے مجھے جن بندوں کو اس نے مجھے بتانا تھا وہ مجھے بتا دیا، وہ میرے پاس ہے، ریکارڈ ان کا، ان کا ریکارڈ ہے آپ کے پاس؟ وہ موجود ہے میرے پاس، جس نے بیان دیا آخر میں۔ ابھی ڈپٹی کمشنر ادھر آئے تھے، ان کے ساتھ کیا بات چیت ہو گئی؟ اس کو میں نے کہا کہ بھائی یہ 3 بندوں کا نام پہ ایف آئی آر کاٹنی چاہیے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دے دے تاکہ آئندہ ایسے کوئی واردات نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے سر۔ چرس کا ان کا کوئی کام نہیں ہے، افیون کا ان کا کوئی کام نہیں، ان کا کام ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ نارکوٹک کا کام، وہ کیوں بنایا انہوں نے، یہ آئے ہی کیوں ہے بیچ میں، یہ اس قسم کا وہ کام کر بیچ میں ان کا کام ہی نہیں بنتی، کیوں گئی ہے، یہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا یہ، اگر ایف آئی آر کسی اس میں ہے تو اس کا کوئی اس کا ہے، چرس کا ایف آئی آر ہے، کوئی اسلحے کا نہیں ہے، کوئی کسی کا اس کا نہیں ہے، کیوں سر یہ نہیں جانا چاہتا تھا، یہ گئی اپنے جائیداد اس پہ گئی ہے تو ان سے ایک ایکشن لینا چاہے، گورنمنٹ میرے یہ اپیل ہے۔
ٹھیک. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ 18 تاریخ تک 18 جون تک اس کی بی بی اے تھی عدالت سے. ٹھیک ہے, 18 جون تک پہلے تو یہ ان کو قانونی طور پر اس کو گرفتاری نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ دوسری کسی ایف آئی آر میں اس کو گرفتار کرنا بھی چاہتے تو کم از کم میرے خیال میں فائرنگ کر کے اس کو مارنا اور ساتھ ایک خاتون کو بھی گولی لگنا یہ پری پلان ہے ان کا. ایس آئی جو ٹیم ہے ان کا جو لیڈر ہے اکبر نامی بندہ ہے, اس کے ساتھ ان کے 7 بندے جو ٹیم کے ہیں یہ گلگت میں فل جناب والی اس کو کراچی بنانا چاہتے ہیں. فل بدماشی کر کے سول میں آ کے چپ کر کے کسی کے اوپر بھی یہ لوگ ایسا جو ہے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. ہمارا گورنمنٹ آف گلگت بلتستان سے مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو 18 تاریخ تک ان کا بی بی اے تھا, بی بی اے ختم ہونے تک اس کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے. عدالت کا جو بی بی اے اس کی خلاف ورزی ہے, اس کے اوپر بھی پرچہ ہو جائے اور 302 کا پرچہ انسداد دہشت گردی کا ایکٹ لگا کے ان 7 جو بندے ہیں ان کو جناب والی انویسٹیگیشن کی جائے. انویسٹیگیشن بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں جی بی حکومت سے, آپ کے وساطت سے یہ آئی ایس آئی یا ایم آئی سے کروائی جائے یہ, کیونکہ اس کی جو واردات کے دوران جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس میں اس نے جو فائر کیا ہے اس مرحوم نے, اس نے نیچے زمین کی طرف پسٹل کی گولی اس نے نیچے زمین کی طرف فائر کیا ہے اور اس کو جو سٹریٹ اس کو فائر مارا گیا ہے اس وقت اس کو گولی نہیں لگی تھی. اس کو جو گولی لگی ہے, اس کو جو فائر مارا گیا ہے, اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کی باڈی کی جو پکچرز ہیں, آپ اس کی باڈی کو جناب علی دیکھیں, تھوڑا سا اس کی باڈی کی پکچرز لے لیں آپ. ٹھیک ہے, اس کو پہلے خوب تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے, اس کے بعد اس کے اوپر 3 گولیاں ماری گئی ہیں, اس کو انکاؤنٹر کیا گیا ہے. یہ ہاسپٹل میں اس کو گولی نہیں لگی تھی. اگر ہاسپٹل میں گولی لگی تھی تو میں انویسٹیگیشن ٹیم سے, سی ایم گلگت بلتستان سے, آئی جی پی گلگت بلتستان سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ٹیم جس نے یہ حرکت کی ہے پولیس والوں نے, وہ سب سے پہلے آ کے اس جائے واردات سے اس کا خون ہمیں دکھایا ہے, کیونکہ جو عورت وہاں شہید ہو گئی تھی اس کا خون وہاں موجود تھا. اس کا خون کہاں تھا؟ اس کو گرفتار کرنے کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تشدد کے بعد اس کو پری پلان گولیاں 3 ماری گئی ہیں, 1 نہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو جناب علی ایک مجرم کی اس حیثیت سے ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں, یہ مظلوم کی حیثیت سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ مظلوم ہے, اس وجہ سے ہم روڈ پہ آئے تھے. ڈی سی صاحب کو جو ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ لکھ کر دیا ہے, ہمیں پوری امید ہے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان, چیف سیکرٹری گلگت بلتستان اور ڈی سی ہمارے جو ہیں ان سے ہم پر امید ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارے گلگت کے باسی ہیں اور ہم ان سے امید بھی رکھتے ہیں کہ یہ انصاف کریں گے. اگر انصاف ہوتا ہوا اگر ہمیں نظر آیا تو ٹھیک, نہیں ہو اگر انصاف ہوا ہمارے ساتھ ناانصافی ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر اس گلگت نہیں چھوڑیں گے. اس کو بھی ہم کراچی میں جیسا ہوتا ہے ویسے ہم بھی ان پولیس والوں کے ساتھ وہیں حرکت کریں گے جو ان لوگوں نے ہمارے بچے کے ساتھ. اس سے قبل کتنی دفعہ یہ گرفتار ہوئے تھے؟ اس سے پہلے 1 دفعہ یہ لڑکا گرفتار ہوا ہے, جیل بھی گیا ہے. ٹھیک ہے, جیل جانے کے بعد یہ واپس آیا, عدالت نے چھوڑا ہے اس کو. ٹھیک ہے, اپنی سزا کاٹ کے آیا ہے. کاٹ کے آنے کے بعد میں خود اس پوری کشروٹ سونی کوٹ کمیٹی کا, پشتونی باشندگان کمیٹی کا میں صدر ہوں. ٹھیک ہے, اس اکبر نامی بندے کو میں نے خود, اگر انویسٹیگیشن ٹیم مجھ سے پوچھنا چاہے تو میں ادھر بیان دینے کے لیے بھی تیار. میں نے اس کو خود کہا تھا اگر یہ لڑکا آپ کو چاہیے تو آپ نے کبھی عثمانیہ محلے میں اس کو دوڑا کے آپ فائرنگ کرتے ہیں, کبھی آپ محمودی مسجد کی گلی کے سامنے آپ اس کو جناب علی فائرنگ مارتے ہیں, کبھی آپ کے ہاسپٹل میں 1-2 دن پہلے میرے اس بندے کے ساتھ بات ہو گئی تھی. میں نے کہا میں اس کے والد صاحب کے ساتھ مل کر, ٹھیک ہے, میں اس لڑکے کو خود لا کے پولیس کے حوالے کروں گا. آپ پہلے 18 تاریخ آنے تک تو دو, 18 تاریخ میں اس کی بی بی اے پوری تو ہونے دو. ٹھیک ہے.